کیا انسانیت اپنی ہی تباہی کے راستے پر چل رہی ہے؟ کیا دنیا کا خاتمہ صرف کچھ ہی سالوں میں ہونے والا ہے؟ یہ سوال صرف ایک افسانہ نہیں بلکہ ان تیوریز کا حصہ ہے جو دنیا کے مشہور سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے جیون کے دوران سمجھائی تھی۔ ایک انسان جنہوں نے 76 سال کی زندگی میں ایسے حیرت انگیز تیوریز دیے جو آج بھی لوگوں کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ جو ایک ورلڈ فیمس سائنٹسٹ تھے، انہوں نے دنیا کے فیوچر کے بارے میں کچھ ایسے تیوریز دیے جو صرف سوال نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک وارننگ ہے۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں ختم کر دے گی؟ کیا کلائمیٹ چینج اور پولوشن زمین کو ایک فائر بال میں بدل دے گا؟ اور کیا ہم اپنے نیوکلیئر ویپن کے ذریعے خود اپنا انت لکھ رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تیوریز اور ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے سامنے رکھی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا جنم 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ سٹی انگلینڈ میں ہوا۔ بچپن سے وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ان کے ٹیچرز کو کبھی نہیں لگتا تھا کہ ان کا دماغ سائنس اور فزکس کے لیے بنا ہے۔ لیکن ہاکنگ نے اپنے پیشن کو فالو کیا، فزکس اور میتھمیٹکس میں اپنی پہچان بنائی۔ جب اسٹیفن ہاکنگ صرف 21 سال کے تھے، انہیں ایک جان لیوا اور ریئر بیماری ALS یعنی ایمیٹروفک لیٹرل اسکلیروسس نے اپنا شکار بنایا۔ ALS ایک نیورولوجیکل ڈیزیز ہے جو انسانی نروس سسٹم پر اٹیک کرتی ہے۔ اس بیماری کا سب سے خطرناک اثر یہ ہے کہ یہ مسلز کو دھیرے دھیرے کمزور بناتی ہے اور آخرکار انسان کا پورا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے لیے یہ ایک ایموشنل اور فزیکل اسٹرگل کا سفر تھا۔ شروع میں اسٹیفن ہاکنگ کے ہاتھ اور پاؤں کام کرنا بند کر دیا، دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگے۔ انہیں چلنے، لکھنے، بولنے اور اپنے ڈیلی کام کرنے میں پریشانی ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کا شریر کافی معصوم ہوتا گیا اور ان کے مسل ایک ایک کر کے کام کرنا بند کرنے لگے۔ ایک وقت آیا جب اسٹیفن ہاکنگ اپنے ہاتھ، پیر اور پورے باڈی کو بالکل ہلا نہیں سکتے تھے اور انہیں اپنے ویل چیئر تک سمیت رہنا پڑا۔ ڈاکٹرز نے ان کی فیملی کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف 2 یا 3 سال اور زندہ رہیں گے۔ جہاں ایک عام انسان ایسے حالات میں ٹوٹ جاتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے جینے کی چاہ اور اپنے دماغ کے بریلینس کو اپنے شریر کی کمیوں کے سامنے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کا جسم تو کام کرنا بند کر چکا تھا، لیکن ان کا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح چل رہا تھا۔ جب ان کا پورا شریر پیرالائز ہو گیا اور وہ اپنی آواز تک کھو بیٹھے، تب ان کی ٹیم نے ان کے لیے ایک اسپیشلائز کمپیوٹر سسٹم بنایا۔ یہ سسٹم ان کے چیک مسلز کے سینسر کے ذریعے کام کرتا تھا۔ ایک انفریڈ سینسر ان کی آنکھ اور چیک کے مومنٹ کو ٹریک کرتا تھا اور ان مومنٹس کے ذریعے سے وہ اپنے تھنکنگ ٹیکسٹ یا اسپیچ میں بدل دیتے۔ یہ سسٹم اتنا ایڈوانس تھا کہ ہاکنگ اس کے ذریعے دنیا کے سب سے کمپلیکس سائنٹیفک تھیوریز کو بھی آسانی سے سمجھا دیتے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی اس ٹیکنالوجی کو ایک ٹول کے روپ میں یوز کیا جو ان کی آواز بن گئی۔ آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے کامیاب سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کاسمولوجی اور بلیک ہولز پر ریولوشنری کام کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کئی کتابیں لکھی تھی جن میں سب سے مشہور اے بریف ہسٹری آف ٹائم ہے، جو سائنس اور یونیورس کے مسٹریز کو آسان زبان میں سمجھاتی ہے۔ اس کے علاوہ دی گرینڈ ڈیزائن، دی یونیورس ان اے نیوٹ شیل، بلیک ہولز اور بیبی یونیورس بھی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنے وقت میں دنیا اور انسانیت کے
کے فیوچر کے بارے میں کچھ ایسے خوفناک خطرے بیان کیے جو سب کے لیے ایک وارننگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے ان خطروں کو نظر انداز کیا تو دنیا اور انسانی تہذیب کا تباہی ممکن ہے۔ آئیے ان کی کچھ اہم تھیوریز پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کی اب تک کی سب سے بڑی اور آخری انوینشن ہو سکتی ہے۔ اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو یہ انسانی سویلائزیشن کو تباہ کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اے آئی کا مس یوز ہمیں ابھی بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے، جیسے آٹومس ڈرونز اور کلر روبوٹس جو بنا انسانی کنٹرول کے کام کرتے ہیں۔ اگر اے آئی کو بنا ایتھیکل رولز کے ڈیولپ کیا گیا تو یہ انسانی فیصلوں پر غالب آ سکتی ہے۔ ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگر اے آئی انسانوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ بن گئی تو یہ اپنے آپ نئے آبجیکٹیو سیٹ کریں گے اور انسانوں کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ مشین ایک دن انسانی سویلائزیشن کا مقبرہ بن سکتی ہے۔ نمبر 2، کلائمیٹ چینج۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی انسانی تہذیب کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا زمین کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ ایک فائر بال بن جائے گی جہاں انسانی زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ یعنی کہ وینس پلانٹ کو دیکھیے، وہاں کا ٹیمپریچر 464 ڈگری سینٹی گریڈ ہے کہ وہاں لیڈ بھی میلٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے فسل فیوز کا استعمال نہ روکا اور گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا تو زمین بھی وینس کی طرح بن سکتی ہے۔ ایک اور مثال ریسنٹ وائلڈ فائر کی ہے۔ 2025 میں لاس اینجلس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایسی شدت کی آگ لگی کہ لوگوں کے گھر اور جنگلات بڑی تعداد میں ختم ہو گئی۔ نمبر 3، نیوکلیئر وار۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق نیوکلیئر ویپن دنیا کے ختم ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر ایک بھی نیوکلیئر وار ہوئی تو یہ نہ صرف معصوم لوگوں کو تباہ کرے گی بلکہ دنیا کے انوائرمنٹ کو بھی تباہ کرے گی۔ یعنی کہ ہیروشیما اور ناگاسکی پر 1945 میں گرائے گئے نیوکلیئر بومز، صرف 2 بومز نے لاکھوں لوگوں کی زندگی ختم کر دی اور ان شہروں کا ہر کونا تباہ ہو گیا تھا۔ آج کے نیوکلیئر ویپنز اس وقت کے بوم سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر ایک فل سکیل نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو دنیا میں نیوکلیئر ونٹر شروع ہو جائے گا، جہاں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچے گی اور ٹیمپریچر اتنا نیچے چلا جائے گا کہ سب کچھ جم جائے گا۔ نمبر 5، اسٹرائڈ کولیزن۔ اسٹیفن ہاکنگ کے ایک اور تھیوری کے مطابق ایک بڑا اسٹرائڈ دنیا کے لیے ایک اور سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو آج کے دور میں ہم اسٹرائڈ ٹریکنگ کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک بڑا اسٹرائڈ ارتھ سے ٹکرا سکتا ہے جس کا سٹریس ڈائنوسار کے ایگزیٹیشن کی طرح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انسانیت کو اپنی پلینٹ کے باہر جا کر سیٹلمنٹ کرنے پر کام کرنا چاہیے، جیسے کہ مون یا مارس پر کالونیز بنانا، تاکہ اگر کوئی اسٹرائڈ یا پلینیٹری ڈیزاسٹر آئے تو انسانی زندگی بچ جائے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگر انسانیت نے ان خطروں کو نظر انداز کیا تو یہ صرف وقت کی بات ہے کہ انسانی تہذیب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کا پیغام تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس طرح استعمال کیا جائے جو انسانوں کے فائدے اور دنیا کے بہترین فیوچر کے لیے ہو، ورنہ انسانیت کا آخری سفر شروع ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل ریالٹی آن لاگ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔